دنیا والوں سے مانگنا ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت مانگیں، موڈ کس وقت درست ہوگا، لیکن اللہ سے جب بھی مانگیں، صبح کو مانگیں، شام کو مانگیں، دوپہر کو مانگیں، پچھلے پہر دامن پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، نظم میں مانگیں، نثر میں مانگیں، اقبال کے لہجے میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کی طرز پہ مانگیں۔ نہیں مانگنا آتا، خالی ہاتھ پھیلا دیں، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ مانگے تو صحیح، دستے طلب تو دراز کریں، وہ کریم ہے۔ جب اس کے سامنے بندے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں وہ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، زندہ، سخی اور کریم ہے۔ کہا بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ کیسے موڑ دوں؟ جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے ایسی چیز مانگے جس کو دینا اس کے بس میں ہو، تو مجھے بتائیے وہ آپ کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں۔ جب کسی دنیا دار کے در پہ اتنے لوگ جمع ہو کے چلے جائیں تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے خالی موڑوں، میں ایک ڈیرہ دار شخص ہوں، کیا کہیں گے؟ اسے حیا آتی ہے اتنے لوگوں کو خالی موڑتے ہوئے، تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے جب مانگیں گے تو رب خالی موڑ دے گا۔ کہا وہ اسے حیا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جب تم ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اس لیے کہ اگر میں بھی نہ دیا تو کس در پہ جاؤ گے، کس چوکھٹ پہ جاؤ گے؟ تو اس سے تو مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنوں کے لیے بھی مانگو، بیگانوں کے لیے بھی مانگو، شام سپیرے دوپہر مانگو، مانگ لیا ہے پھر مانگو۔ دنیا داروں سے ایک دفعہ مانگ لیا جائے تو پھر دوسری مرتبہ مانگتے ہوئے ہم وقفہ ڈالتے ہیں، یار یہ ادھار بھی مانگا ہو تو کہتے ہیں یار اب کچھ سال کے بعد کہیں گے، وہ کہیں گے روز ہی یہ مانگ لیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سے مانگا، ابھی کھڑے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہوں پہ گامزن رکھنا، یہ مانگ رہے تھے ہاتھ باندھ کے۔ پھر تشہد میں بیٹھے تو پھر مانگنے بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مغفرت کر دے۔ سلام پھیرا تو پھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، بار بار مانگے، 100 بار مانگے، وہ کبھی نہیں کہتا، اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے، اور وہ بندوں کو دینے پہ آمادہ ہوتا ہے۔ کوئی مانگ کے تو دیکھے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب لے کے تو آئے، تڑپ تو لے کے آئے۔ آج کے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں، یہ ضرورت ہماری ہے۔ فرمایا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو تم نہیں پکارو گے تو اسے بھی پرواہ نہیں ہے، ضرورت تمہاری ہے، مانگنا تم نے ہے۔ تو جب تم نہیں مانگو گے، متکبر ہوتے ہو، اس سے مانگنے سے بھی تمہیں حیا آتی ہے، تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اس سے جب بھی مانگو اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے، جس بھی لہجے میں مانگو وہ دینے پہ آمادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایمان پر مضبوطی کی دعوت دی، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور یہ ہمارے فہم و ادراک، ہماری کوشش، ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی کسب کیا ہو، اس کے لیے کوئی تحقیقات کی ہوں، اس کے لیے ہم دنیا کی لائبریریاں اور دنیا کی دانشگاہیں کھنگالی ہوں، ہم نے تقابل ادیان پڑھا ہو، ہم نے مذاہب کا مطالعہ کیا ہو، اور ہم نے مختلف جو ہے وہ مذاہب کے ماننے والوں کو مل کے کوئی تجزیہ کیا ہو،
اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ہم نے کہا ہو کہ نہیں اسلام بڑا اچھا دین ہے اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. لوگوں نے زندگیاں گزار دیں حق کی تلاش میں. ہم نے کوئی تکلف نہیں کیا, ہم نے کوئی مصیبت نہیں سہی, ہم نے کوئی تجزیے نہیں کیے, ہم تقابل ادیان نہیں پڑھے, ہم نے مذاہب کا مطالعہ نہیں کیا, حتیٰ کہ ہم نے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں, اسلام کے جو ماخذ ہیں, ہم نے وہ بھی نہیں پڑھے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اس لیے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ایسی آغوش تھی جہاں کلمے کی بہاریں تھیں. یار شکریہ ادا کیا کرو اپنی ماؤں کا, جب وہ تمہیں لوریاں دیتی تھی تو ساتھ کلمہ پڑھتی تھی. وہ کلمہ ہماری روحوں میں اتر گیا ہوا ہے. اور شکریہ ادا کرو اپنے باپ کا کہ جس کے لبوں پہ کلمہ کا چراغاں تھا, اور جب ہم پیدا ہوئے تو وہ مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور ہمارے کان میں سب سے پہلی صدا کلمہ طیبہ کی آئی. اور پھر ان بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرو جو لوریاں دیتی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں, اور لوریاں دیتی تھی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتی تھیں. اور پھر شکریہ ادا کرو مسجد کے اس مولوی کا جس کو آج جو ہے وہ حقیر بھی سمجھ لیا جاتا ہے, کہ جس نے جو ہے وہ 300 200 بچوں کو بٹھا کر کے قرآن مجید کی تعلیم دی, اور جس نے اذانیں دیں اور لوگوں کے کانوں تک یہ نور پہنچایا اور راسخ ہو گیا طبیعت کے اندر یہ کلمہ طیبہ, اور ساری زندگی یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. کتنے اچھے اور کتنے جو ہے وہ انسان دوست لوگ دنیا کے اوپر آج بھی بستے ہیں, لیکن ان کے پاس بڑی دولتیں ہیں, بڑا فہم ہے, سلیقہ شعاریاں ہیں, اور ان کے اندر انسانیت کا درد ہے, محبت ہے, خدمت خلق ہے, بہت کچھ ہے, لیکن ان کے سینے میں ایمان کا نور نہیں ہے. ان کے اندر گاندھی گند ہے, غلاظت ہی غلاظت ہے. تم شکریہ ادا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی یہ ایمان کا نور عطا فرمایا. تو جس شخص نے بھی تمہارے اوپر احسان کیے ہیں اور اس احسان کے بدلے میں دین میں پختگی اور رسوخ پیدا ہوا ہے, وہ استاد ہے, وہ مرشد ہے, وہ مسجد کا مولوی صاحب ہیں, وہ باپ ہے, وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ محلے کا بوڑھا بزرگ ہے جو دین کی باتیں بتاتا ہے, وہ کوئی آپ کو دعوت دے کے انگلی پکڑ کے کسی دینی مجلس میں لانے والا ہے. وہ جہاں جہاں بھی ہو تم سلوٹ کیا کرو, شکریہ ادا کرو کہ تم نے ہمیں اس نوکری پہ لگایا اور اس کام پہ لگایا, اور اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تھوڑا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. تو یہ کلمہ اتنی بڑی قوت ہے, اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. یہ جو ہے انشاءاللہ قبر کے اندر بھی روشنی کرے گا, قبر کے اندر بھی چراغاں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا میں اور آپ شکریہ ادا کریں, اور ہمیں معمول زندگی بنا لینا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کو, اور صبح شام قرآن مجید کی تلاوت جتنی میسر ہو ضرور کرنی چاہیے.